بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوب ایک واقعہ بیان کریں گے۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد جرہم نامی ایک قبیلہ آ کر وہاں آباد ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس دوران حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ سے کہا کہ میں حاجرہ کی خیریت دریافت کرنے مکہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سارہ نے اجازت دی، لیکن یہ شرط رکھی کہ آپ اپنی سواری سے نہیں اتریں گے، یعنی فوراً واپس لوٹ آئیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو حضرت حاجرہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے، وہاں ان کی بیوی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حال پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے بچوں کی خوراک کے لیے شکار پر گئے ہیں، کیونکہ اس وقت مکہ کی زمین میں زراعت نہیں ہوتے تھے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے حرم سے باہر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے کھانے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا نہ میرے پاس کھانا ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص جو یہ انتظام کر سکے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کو بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور بیوی سے دریافت کیا۔ اس نے بڑی حقارت سے کہا ہاں فلاں قبیلے کے ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، کچھ باتیں کر کے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ بات سنی تو فوراً اس کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت سارہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت سارہ نے اجازت دی، لیکن پھر وہی شرط رکھی کہ سواری سے نہیں اتریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو اس بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی موجود تھی۔ آپ نے حال احوال پوچھا تو اس نے جواب دیا وہ شکار پر گئے ہیں، جلد واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیں، عزت کی دعا کریں۔ اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سواری سے اترنے کی درخواست کی اور ان کے سر کو دھونا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے نہیں اترے۔ پھر وہ ایک پتھر لے کر آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دائیں جانب رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اپنا قدم رکھا، اس نے آپ کے سر کے دائیں حصے کو دھویا، پھر پتھر کو بائیں طرف رکھا۔ آپ نے اس پر اپنا دوسرا قدم رکھا، اس نے آپ کے سر کا بایاں حصہ دھویا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو فرمایا اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تمہارے گھر کا دروازہ درست ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا تو بیوی سے پوچھا، اس نے جواب دیا ہاں ایک نہایت خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ فرمایا، میں نے ان کے سر کو دھویا اور یہ وہ پتھر ہے جس پر ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم بھی وہی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے تھے اور جس کو امت مسلمہ کو سجدہ گاہ یعنی مصلی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ بڑے بڑے محققین کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے پتھر مٹی کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور ان کے قدموں کے نشان پتھر میں باقی رہ جاتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید اسلامک واقعات کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔